وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ فتاوی عثمانی جو آپ نے بھیجا ہے یا جو وائس بھیجی ہیں، بس اتنی بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ماما وغیرہ جو ہے، ان سے جرابوں پر مسا ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ البتہ یہ اختلاف علماء میں ہے کہ وہ جرابیں کون سی تھی، یہ عام بریک کپڑے کی جرابیں تھی یا چمڑے کی تھی، تو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا ہے تو اس کے ظاہر پر ہی جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے گی اپنے بات کی اور اہل فتویٰ کی، تو لہذا جرابوں پر مسح بالکل جائز اور درست ہے، اس میں اپنی منطق جاننے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو سنن نبی داود کے اندر بھی آتی ہے اور بھی کئی کتابوں میں مثلا مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، تو وہ صوبان رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا اور انہیں پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اب اس میں حدیث میں یہ جو لفظ ہے والتساخین، یہ تساخین جو لفظ ہے اس کی متعلق بعض اہل علم نے کہا ہے کہ التساخین ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس سے پاؤں سردی سے بچ سکیں، خواہ وہ موزہ ہو یا جراب ہو۔ تو اب یہ انصاف سے کوئی بندہ سوچے تو یہ جرابیں وغیرہ جو سردیوں میں پہنی جاتی ہیں، اس سے بھی پاؤں جو ہے وہ سردی سے بچتے ہیں، سردی سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو اس لفظ سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جرابوں پر مسح کیا ہے۔ لہذا صحیح اور راجح بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ درست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ حنفیوں کو یہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جرابیں نہیں تھی، وہ فلاں جرابیں تھی، فلاں موزے تھے، اور اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ جو سنن ترمذی کی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، اچھا جی، آپ نے کہا جی امام ترمذی اس کو حسن کہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، باقی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سفیان ثوری کی تدلیس ہے، اس کا آنا ہے اس میں، اور یہ روایت سنن نبی داود میں 748 نمبر پر، نسائی میں 1059 اور 1027 دو جگہ پہ آتی ہے، سنن ترمذی میں اس کا نمبر 257 ہے۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، اور اس حوالے سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد آپ سنن ترمذی دیکھیں، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی درج کیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اور یہ جو روایت ہے اس پر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام شافعی، امام احمد، امام بخاری اور کئی ائمہ محدثین نے جرح کی ہے۔ تو لہذا اس روایت کو پیش کرنا جو ہے کمزور ہے ان کا موقف، اور یہ کمزور روایت پیش کرتے ہیں اپنے موقف میں، بلکہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت سنن نبی داود کے اندر 748 پر درج کرنے کے بعد کیا کہا ہے، فرماتے ہیں، لکھا ہے قال ابو داود، امام ابو داود نے کیا کہا، ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل ولیس ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ،
کہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایک لمبی حدیث سے مختصر ہے اور ان الفاظ میں صحیح نہیں ہے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول یہ کہ یہ حدیث ولیسا ہوا بصحیح، یہ صحیح نہیں، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب جی التحقیق فی اختلاف الحدیث اس میں۔ پھر اس پر میرا PDF بھی ہے جو میں نے کئی مرتبہ گروپ کے اندر سینڈ کیا ہے، زیادہ یہ ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔